بخاری شریف کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب موت کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اور انبیاء کے پاس جب ملک الموت آتا ہے تو وہ پہلے آ کے اجازت لیتا ہے۔ تو آ کے ملک الموت نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، اجازت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کا آپ کو معلوم ہے، خاصے گرم طبیعت کے آدمی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے تھپڑ جڑ دیا، اور تھپڑ ایسا پڑا کہ ملک الموت بھاگے بھاگے اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ مرنا نہیں چاہتا، میں نے جا کے تیرا پیغام دیا کہ میں روح قبض کرنے اس نے مجھے مارا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ ٹھیک کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ پھوڑ دی تھی، تھپڑ مار کے آنکھ پھوڑ دی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کے اس سے کہو کہ ہاتھ رکھ دیں موسیٰ علیہ السلام بیل کی پشت پہ، جتنے بال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال میں اس کی عمر بڑھا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کو جا کے پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ رکھ دے، جتنے بال آ گئے اتنی سال تیری عمر بڑھ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جتنے سال عمر بڑھ گئی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہ عرض کیا کہ پھر بھی موت ہی ہے، اور تو کوئی راستہ نہیں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پھر بھی موت ہے تو مجھے ابھی جانا ہے، میں ابھی تیار ہوں جانے کے لیے۔ پھر وہ مہلت نہیں لی، چلے گئے اللہ کے پاس، اجازت دے دی روح قبض کرنے کی۔ لیکن ایک حسرت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک حسرت کی اور دعا کی کہ مجھے تھوڑا سا نا، مجھے موت دینے سے پہلے مجھے ارض مقدس کے قریب کر دینا تھا۔ موت دینے، یہ بخاری شریف کی حدیث، فرمایا موت دینے سے پہلے مجھے تھوڑا سا قریب کر دینا، چلے اتنا ہی قریب کر دینا، رمیتم بحجر، جیسے ایک پتھر پھینکتے ہیں نا تو جتنا فاصلہ پتھر جاتا ہے اتنا کہ مجھے ارض مقدس کے قریب کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اگر تمہارے ساتھ جاؤں نا تو میں رستے کی ایک جانب تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاؤں کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی۔ ارض مقدس کے ساتھ انبیاء کے تعلق کی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر اسرائیلیوں کی قبریں وہاں ہوں، یہ تو پھر اس وقت نہیں فتح ہوا، 40 سال لگ گئے۔ پھر میدان تیہ کے اندر جو بالکل اس کے شمال مشرقی جانب جو میدان ہے اس کے اندر یہ گھومتے پھرتے رہے، سرگرداں پھرتے رہے 40 برس تک۔ یتیہون فی الارض 40 سنہ، قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تو وہ فتح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کتب اللہ لکم، یہ بستی تو ہے ہی تمہاری، لیکن ان کی نافرمانی کی وجہ سے 40 برس تک کے لیے مؤخر ہو۔ بعد میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں جا کے یہ فتح ہوا ہے بیت المقدس، اور بنی اسرائیلی وہاں آ گئے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ سارے کے سارے مسلمان تھے اور ان کا حق تھا، مسلمانوں کا حق ہے، فلسطینیوں کا حق ہے، کنانیوں کا حق ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو اب جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی وہ مسلمان نہیں تھے، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی وہ مسلمان ہوئے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، چاہے وہ عیسائیوں میں سے ہے چاہے وہ یہودیوں میں سے ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا وہ مسلمان، اور جنہوں نے تسلیم نہیں کیا نہ وہ مسلمان ہے، نہ وہ فلسطینی ہے، نہ وہ کنعانی ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیلی جو تھے یہ اس وقت اس لیے ان کی بستی تھی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔
یہ بستی ان کی اس لیے تھی کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے پیروکار تھے، یہ اس وقت کے نبی کو ماننے والے تھے، اس لیے ان کی تھی۔ لہٰذا وہ جو ارض مقدس ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت یہ دی ہے کہ بارکنا حولہ، اس کے یہ صرف بستی ہی برکت والی نہیں، اس کا ارد گرد بھی برکت والا ہے۔ یہ ہمیشہ ان کے پاس رہے گا جن کو اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، وہ چاہے ماضی کے ہو چاہے مستقبل کے ہو۔